I'm sitting in an office which belongs to the NSF, National Students Federation, a particular wing, if you like. Well, not even wing, but it's one of the various splinter groups that have emerged out of the NSF. And I have in front of me a gentleman who represents this particular group here in Ali Sojal. تو جناب علی پہلے تھوڑا سا آپ اپنا تعارف کرائیں، پھر اس کے بعد میں تھوڑے سے 2-3 سوال پوچھوں گا آپ سے. میرا نام طاہر افسر ہے جی. میرا تعلق جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے. ٹھیک ہے. اوکے. یہاں علی سوجل میں؟ میرا تعلق علی سوجل سے. بالکل ٹھیک ہے. اوکے. تو آج یہاں پہ ایک ضمنی الیکشن بھی ہو رہا ہے اس حلقے کے لیے. جو سیٹ موجودہ جو پریزیڈنٹ بنے ہیں سردار یعقوب صاحب جنہوں نے ویکیٹ کی ہے، اور اس میں ان کی بیٹی بھی حصہ لے رہی ہے، اور کئی لوگوں کے نظر میں وہ فیورٹ بھی ہیں. تو اس میں جہاں تک ہمارا اندازہ ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ اتحاد بھی ہے، تو اس اتحاد اور آپ کی جو نظریات ہیں اس کے تناظر میں آپ تھوڑا سا وضاحت کریں کہ یہ ڈیسیجن آپ نے کیسے لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں آج سے نہیں بلکہ 30 سال سے پیپلز پارٹی کے اندر ایک داخلت کرتی آ رہی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے بنیادی دستاویز ہیں، جو سوشلسٹ بیس پہ بنی تھی پیپلز پارٹی اور محنت کش طبقے کے نام پہ بنی تھی، تو ہمارا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ یہی بنتا تھا، اور یہی تعلق ہم اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو محنت کش طبقہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج محنت کش طبقے کے اس طرح کے جو وسائل ہیں وہ حل نہیں کیے جا رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے اندر جو محنت کش طبقہ ہے وہ ابھی تک زندہ مرا ہوا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں جی کہ پیپلز پارٹی کے اندر وہ محنت کش طبقہ ہی موجود نہیں ہے، آپ اسی کیوں اس کے اندر جا رہے ہیں یا اسے کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کوئی بھی جو امیدوار یہاں سے الیکشن میں آیا ہے وہ ہمارا اس کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہوتا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے اندر جا کے کوئی امیدوار جیتتا ہے یا آتا ہے اس سے ہماری کوئی غرض نہیں ہوتی. ہمارا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ لیفلٹ بھی ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. ایک پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم نے نکالا ہوا جو بلیک سیاہی کے ساتھ لکھا ہوا، دوسرا جو ہماری اپنی تنظیم کا لیفلٹ ہے جو ریڈ سیاہی کے ساتھ لکھا ہوا، اس کے اوپر ہم نے اپنی پوزیشن رکھی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو 1903 کے اندر ایک جو انقلاب برپا ہوا تھا روس کے اندر، 1930 کے اندر جو بالشوک پارٹی بنی تھی وہ بھی روس کے اندر ایک روایت تھی. اس روایت کو توڑ کر ایک بالشوک پارٹی ہم نے بنائی تھی، اور اسی بالشوک پارٹی نے روس کے اندر انقلاب برپا کیا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے. اس روایت کو ہم چیر کر ایک پارٹی بنائیں گے، ایک بالشوک پارٹی بنائیں گے جس کے تھرو پورے آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر ایک انقلاب برپا ہوگا، اور وہ انقلاب انٹرنیشنل سطح پہ ایک میسج دے گا کہ یہی انقلاب انسانیت کی راہ کے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اسی کے اندر ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی باقی جو انسانیت کے ساتھ جبر ہو رہا، جو استحصال ہو رہا، وہ کسی اور سسٹم کے اندر ممکن نہیں ہے سوائے سوشلسٹ انقلاب. صحیح. تو بیسیکلی آپ سوشلزم کو ایک انٹرنیشنل ڈائمینشن دیتے ہیں جہاں پہ جو دنیا بھر کے جو مزدور ہیں، لیبر ہے، کہ ان کا اکٹھا ہونا یا سولیڈارٹی ایک دوسرے کے ساتھ دکھانا آپ کا ٹارگٹ بیسیکلی وہ ہے، اور نہ کہ جو قومی جمہوری یا جو ہمارا قومی سوال ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یا آپ کی غور اس کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ایک جو انٹرنیشنل پہلو آپ نے بتایا وہ ہے. تو آپ کی جو اتحاد ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، یقیناً جو آپ نے ابھی بتایا یہ اسی تناظر میں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو جینوئن لوگ پیپلز پارٹی میں جو محنت کش ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ابھریں واپس، اور اسی سلسلے میں آپ کی سولیڈارٹی ان کے ساتھ ہے، اور یقیناً پاکستان کے بھی جو مزدور محنت کش لوگ ہیں ان کے ساتھ. ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی سوال کے حوالے سے جو کوشچن ہے، ہم کسی قوم کو مائنس نہیں کرتے. قومیت کو اگر مائنس کر کے کسی بھی جگہ پہ اگر دنیا کی ہم کوئی بھی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ انقلابات برپا نہیں ہوتے، لیکن ہماری جو اسٹریٹجی ہے مختلف ہے. قومی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ غالباً 1944 اور 45 کے اندر جو ایک انقلابات کی ایک لہر ابھری تھی پوری دنیا کے اوپر، اس میں سے وہ مختلف جو چرچل نے ایک وہ اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا فتح اور المیہ کے اندر کہ میں نے وہ قوم جو ایک وہ قومی بنیادوں کے اوپر مسخ کر دیا تھا، وہ اس لیے کیا تھا کہ میں نے ایک لیٹر لکھا تھا، اور وہ میرا ٹائم سے لیٹر لکھنے پر ہوا تھا، اور وہ اس بعد میں انہوں نے پھر وہ جو
قوم پرست تھے ان کو ایک لیٹر لکھا تھا, انہوں نے اس کے اوپر سائن کر دیے تھے اور بعد میں وہ اقوام متحدہ کے اندر اس قومی مسئلے کو ڈالا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ آج کے عہد کے اندر اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں آج تک اس نے وہ نہ کسی مسئلے کی طرف بڑھا نہ وہ کسی ملک کو آزادی دلوا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی آزادی جو ہے جب تک طبقاتی ضرورت کے ساتھ ہندوستان کا جو محنت کش طبقہ, آزاد کشمیر کا جو محنت کش طبقہ, اس کے ساتھ منسلک نہیں کریں گے, اس کو ہم ساتھ جوڑیں گے نہیں, اس وقت تک ہمیں صرف نامنیاد آزادیاں مل سکتی ہیں. جس طرح ہمیں 1947 میں پاکستان کے اندر ملی تھی اور مختلف جو جس طرح ہمیں ریاستوں قومی بنیادوں پہ آزادی ہوئی تھی, وہ محض ایک حکمران طبقے کی آزادی ہوتی ہے, وہ وہاں پہ عوام کے کوئی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہاں پہ ایک تک محنت کش طبقے کو اکٹھا نہیں کریں گے اس وقت یہاں پہ جو آزادیاں ہوں گی وہ نامیاد آزادیاں ہوں گی. یہی ظلم جبر ہوگا, یہی استحصال ہوگا, یہاں پہ عوام کے مسائل بڑھتے ہی جائیں گے, یہاں پہ تعلیم مہنگی ہوتی جائے گی, وہاں پہ علاج آج سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو علاج سے محروم ہو کے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. صحیح, اوکے ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ کافی لوگوں کی رائے یا خیال یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سوشلزم کا ابوشن کیا پاکستان میں. ٹھیک ہے, کہ پاور میں آنے سے پہلے کافی جو جینوئن لیفٹ لیننگ جو لوگ تھے پولیٹیکل ورکرز, اس نے ان کو اپنے ساتھ رکھا, اور جب پاور میں آیا تو انہی لوگوں کو اس نے مارجنائز کیا اور کئی لوگوں کو اس نے منظر عام سے بھی پیچھے ہٹا دیا. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ جو میں نے ابھی کہا ہے اس کا تعلق جس کو اب کیپٹلزم, ایک سیکنڈ, جو کیپٹلزم بھی کہتے ہیں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سو سالوں سے وہ ہر دور میں اپنے آپ کو ری انوینٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتا ہے, اور یہ چیز ہم جو سوشلسٹ یا جو کمیونسٹ تحریکیں رہی ہیں یا کمیونسٹ گورنمنٹ رہی ہیں, وہ اس حد تک وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پائے. ایک تو چیز یہ ہے جو میں نے آپ سے پوچھنی تھی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو گروہ ہے این ایس ایف کا, ظاہر ہے نظریاتی طور پر تو آپ میں اور جو باقی دیگر این ایس ایف کے گروہ ہیں ان سے تو تقریباً ملتا جلتا ہوگا, اور اس کے علاوہ بھی این ایس ایف کے علاوہ بھی اور یہاں پہ تنظیمیں ہیں جو لیفٹ لیننگ ہے. تو فرق کیا ہے؟ پہلا جو ابوشن اور کیپٹلزم کا اڈاپٹ ہونا, اور دوسرا یہ این ایس ایف کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پہلے وہ جو ایوب امریت کے ساتھ رہا, جی, تو پیپلز پارٹی کا سپورٹ کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے جی کہ پیپلز پارٹی ایک تحریک کے نام پہ بنی تھی. جی, اور ذوالفقار علی بھٹو میں سمجھتا ہوں, میں اس کو کوئی ڈیفائن نہیں کر رہا ہوں, وہ ایک شاطر انسان تھا. اگر اس کی ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو چیزیں اس نے آئی جا کی تھی, عبدالحمید شیخ عبدالحمید نام کا ایک پولی ٹیکنیک راولپنڈی کالج میں ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس کو قتل کر دیا گیا اور 27 دن تک وہ تحریک چلتی گئی, غالباً 27 یا 29 دن تک وہ تحریک چلتی گئی. اور ذوالفقار علی بھٹو اس وقت ایک شاطر انسان تھا, اس نے اس تحریک کو ہائی جا کرنے کے لیے عوام کے اندر ایک سوشلزم کا نعرہ دیا تھا, جو اس سوشلزم کا نعرہ دیا تھا اور عوام کو اپنے طرف گین کرنے کے لیے اس نے ایک نعرہ دیا تھا, اور اس کے بعد اس نے اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا. اس کے بعد محترم بینظیر بھٹو آئی ہے, اس نے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا, اور کیپٹلزم کی گود میں وہ پہلے آج بھی وہ سامراج کو مانتے ہیں. پیپلز پارٹی آج کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کو تو میں لیفٹ کا مانتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, وہ تو لیکن اس کے باوجود آپ نے اتحاد کیا. ہم نے اتحاد صرف اس لیے کیا تھا کہ پیپلز پارٹی جو بنی تھی ایک تحریک کی شکل میں بنی تھی, اور وہ آج بھی وہ دستاویز موجود ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے چند چیزیں جو نیشنلائز کی تھی ان کو مانتے, اس وقت کی تھی, اس وقت طلباء یونین میں پابندی بھی نہیں تھی, انہوں نے کی تھی, اس کو مانتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تحریک کے ذریعے پیپلز پارٹی بنی تھی اس کو ہم مانتے, آج پیپلز پارٹی کو نہیں مانتے. اس لیے ہم نے جو سپورٹ کیا پیپلز پارٹی کے اندر, ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کے اندر سپورٹ کرنے کا, کہ ہم ایک وہ تحریک کے ذریعے بنی تھی, اس کے جو دستاویز شروع میں لکھے گئے تھے ذوالفقار علی بھٹو نے جو لکھے تھے وہ سوشلزم کی بیس پہ بنے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہے ان کے اوپر. صحیح ہے. دوسرا جو این ایس ایف کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو مختلف گروہ ہیں اس میں سے آپ بھی ایک ہیں, نظریات میں تو کافی آپ کی سملیرٹیز ہوں گی, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنا گروہ بنانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ اور اس کے علاوہ بھی این ایس ایف کے علاوہ بھی اور تنظیمیں ہیں جو لیفٹ لیننگ سوشلزم کمیونزم کی طرف ان کا رجحان ہے, فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے, بنیادی فرق میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جس کا تعلق ہمارا جس کے ساتھ تعلق ہے,
اس میں سے بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک انٹرنیشنل کے ساتھ ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا جو عہد ہے وہ ایک گلوبل عہد ہے. اگر آج کوئی بھی اگر یہاں پہ کوئی تحریک ابھرتی ہے, یہاں پہ کوئی اگر پروٹیسٹ ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم انٹرنیشنل کے ساتھ نہیں جڑیں گے یا انٹرنیشنل ہماری اسٹرگل نہیں ہوگی, اس وقت تک ہمارا کوئی بھی حال نہیں ہوگا, کسی قسم کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ حال نہیں ہوگا. اگر آپ وہ دیکھیں افغانستان کے اندر جو اسلامی انقلاب برپا ہوا تھا, اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ وہاں اس کی ضرورت کسی دوسرے کے ساتھ نہیں تھی, اس وجہ سے وہ انقلاب وہاں پہ فلاپ ہو گیا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر کے اندر کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے, اس کے اثرات پورے ملک کے اندر پڑیں گے اور پورے ملک کو وہ اپنی لپیٹ میں لے گا, اور وہاں پہ سوشلسٹ انقلاب. تو فرق یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی جو جے کے نصب کا دوسرا بھی دھڑا موجود ہے, وہ بھی ایگزسٹ کر رہا پورے آزاد کشمیر کے اندر, لیکن اس کے پاس وہ آج کے عہد کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ نیشنلزم کا جو کوشچن ہے وہ متروک ہے. ان کے پاس وہ کوئی پروگرام نہیں ہے, وہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, کوئی لائے عمل نہیں ہے جس کے تحت وہ اس آزادی کو حاصل کر سکتے ہیں. آج اگر وہ صرف اسی پیٹرن کے اوپر کام کر رہے ہیں جو 1947 میں پاکستان اور بر صغیر کو تقسیم کیا گیا, اور آج آپ ہمارے سامنے آ کے پنجاب کے اندر ایک علیحدگی کی تاریخ چل رہی ہے, سندھ کے اندر ایک علیحدگی کی تاریخ چل رہی ہے, اور بلوچستان کے اندر ایک علیحدگی کی تاریخ چل رہی ہے. اگر وہ ایک جینون سوال تھا, اگر ایک وہ اس کے جو حال ہوا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ تاریخیں نہ چلتی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم انٹرنیشنل سطح پہ اپنی اسٹرگل کو نہیں بڑھائیں گے یا ان کے ساتھ اپنی ضرورت نہیں بڑھائیں گے, اس وقت تک یہاں پہ ہمیں کوئی آزادی نہیں مل سکتی ہے, اور نہ ہی ہم وہاں پہ کوئی آزادی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ہے. میں آخری بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے کہ نظریات رکھنا اور اچھے نظریات رکھنا جہاں پہ لوگوں میں مساوات اور جو انکم ہے یا جو ذرائع ہیں ان کی بہتر طریقے سے ڈسٹریبیوشن ہو لوگوں کے اندر. یہ تو سینٹیمنٹ تقریباً ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. باقی رہا جس ماحول میں, جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں, اس کی جو ضروریات ہیں لوگوں کی, ظاہر ہے لوگوں کی تو آج ضروریات ہیں وہ 10 سال 50 سال یا کوئی انڈیفائنڈ ٹائم فریم کے لیے انتظار نہیں کر سکتے. لوگوں کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے, صحت کی ضرورت ہوتی ہے, روزگار کی ضرورت ہوتی ہے, انصاف, تحفظ, ان سب چیزوں کی. تو پولیٹیکلی جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ڈیلیور کریں. ٹھیک ہے, تو اس تناظر میں آپ یقینی طور پر جو آپ نے اتحاد کیا ہے, آپ نے تو ان چیزوں کو بھی تو کچھ مد نظر رکھا ہوگا, نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو ہم نے اتحاد کیا کن بنیادوں پہ, ہم پہلے بھی آپ کو بات بتا دی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو پیپلز پارٹی ہے یہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتی ہے, نہ ہی تعلیم دے سکتی ہے. بنیادی حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, بنیادی سہولیات اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لیکن آج وہ چھین رہی ہے, نوجوانوں سے تعلیم چھین رہی ہے, علاج نہیں دے رہی ہے, جو بنیادی سہولیات سارے چھین رہی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا اتحاد تھا اس بیس پہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں سے یہ وعدے کریں جی کہ ہم آپ کو روزگار دلوائیں گے, آپ کو تعلیم دلوائیں گے, یا کوئی اور دوسری چیزیں دلوائیں گے, یا نوکریاں دلوائیں گے. ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم یہاں پہ ایک پارٹی بنائیں. اپنی پارٹی بلڈ کرنے کے چکر میں ہم نے اس کے ساتھ اتحاد کیا, اور اس پیپلز پارٹی کو ہم چیر کر, پہلے میں نے یہ لفظ یوز کیا کہ اس کو چیر کا پارٹی آپ اس کو ری انوینٹ کرنا چاہتے ہیں, واجفی پارٹی بنائیں اور وہی یہاں پہ انقلاب برپا کرے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, مہربانی, تھینک یو.